عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی، گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی، گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی۔ باہر ملک وہاں جاؤں گا، وہاں کماؤں گا، اور وہاں کی دنیا گناہوں بڑی دنیا ہوتی ہے بسا اوقات۔ آپ کو ویسے ہی کس نے کہہ دیا کہ باہر کی دنیا گناہوں بڑی دنیا ہوتی ہے؟ حجاب ہوتا ہے، ایک ڈر ہوتا ہے کہ یار مجھے یہ نہ دیکھ لے۔ ماحول تو یہاں بھی گناہوں بھرا ہے، مگر یہاں گناہ تک اپروچ جو ہے نا وہ تھوڑی سی ڈیفیکلٹ ہو گئی ہے۔ وہاں اپروچ ایزی ہے کہ 31 دسمبر کو یہاں شراب کم پڑ گئی ہے۔ ہم نے دیکھے ہیں کئی اسلام بھائی یہاں ماحول میں نہیں آئے، دوسرے ملکوں میں جا کر ماحول میں آ گئے۔ ایک شخص جب کسی ملک میں جاتا ہے تو اگر وہ نیک ہے تو جا کر مسجد کا پتہ پوچھتا ہے، اور اگر اس کے دماغ کے اندر گندگی ہے تو ٹیکسی والے کو پوچھے گا کہ کسینو کا ہے۔ اللہ دیکھ رہا ہے کہ تصور جب اس کے ذہن میں ہوگا تو اس کے لیے بچنے کی صورت بنے گی۔ آپ کے یہاں شادی مہنگی ہے، اگر آپ شادی سستی کرتے کتنی سستی ہو سکتی ہے؟ چلے بتائیے۔ معاشرہ بولے تو جتنے میں کرنا چاہے ہم تمہارے ساتھ ہیں، تو کرنا کیا چاہتا ہے یہ بتا، یہ بتا کم سے کم شادی کتنے میں کر لے گا ایک آدمی؟ 5 لاکھ روپے لگے۔ دیکھیں بالکل سادگی سے شادی کرنی ہے، آج ہی اس کا جواب ہی سنتے ہیں نا۔ طے ہوا، عشاء کی نماز کے بعد نکاح ہوا، رخصتی ہو گئی۔ آپ کے ذہن میں کیا آئے گا؟ آپ کم سے کم کتنے میں شادی کرو گے؟ کم سے کم بالکل سمپل شادی ہو جائے نا، جس میں کھانا بھی سمپل ہو، سلیکٹڈ لوگ ہوں۔ فری ہینڈ کا جو آپ کہہ رہے ہیں تو کورٹ میرج کر لیتے، اس کو کیا خرچہ ہوتا ہے؟ کورٹ میرج میں پیسہ تو بچ گیا، عزت داؤ پہ لگ گئی نا جی۔ کورٹ میرج اچھی سچویشن میں عموماً نہیں ہو رہی ہوتی۔ ہو سکتا ہے لڑکی کا بھی کوئی تو سپنا ہوگا نا، میں شادی ہوگی تو میرے کو دلہن بنوں گی تو یوں 2-4 لوگ آگے پیچھے ہوں گے، لڑکا بھی چاہے گا میں یہ دولہا بنوں گا تو ہار شار تو پہنائے گا۔ یہ 2 نہیں ہے، یہ 2 خاندان ہیں۔ جب یہ شادی کرنے کے بعد آج ہی تو کل جب فیملی میں جائیں گے نا تب ان کو احساس ہوگا کہ یار ہم یہ فیملی تو قبول نہیں کر پا رہی ہے۔ نہیں تو فیملی قبول نہیں کر پا رہی، جبھی تو کورٹ میرج کی طرف جا رہے تھے، تو وہ تو ظالم سماج بن کر وہ تو کھڑے ہوئے تھے، اور وہ تو ملنے دیا ہی نہیں جا رہا تھا، وہ تو اب یعنی وہ تو ولن بن گئے تھے سارے۔ اچھا ولن نہیں ہے یار، ایسا نہیں کرے، ولن نہیں بنتے۔ یہ تو ذہن ہے نا، یہ ولن نہیں بنتے، اسی وجہ سے تو وہاں گئے۔ یہ خاندان دیکھنا ہوتا ہے یار، ایسا تھوڑی ہوتا ہے کہ ولن بن جاتے ہیں۔ اگر مطلب کہ آپ بتاؤ اگر نوجوان کو چاہتے ہوتے، اگر وہ نوجوان مطلب لڑکی والے جو لڑکی والے ہیں وہ لڑکی کو اس کا مان اس کا اتنا عزیز ہوتا، اس کی خواہشات اس کو اتنی پیاری ہوتی، لڑکے والوں کو لڑکے خاندان والے چاہتے ہوتے، اس کو دلارا رکھتے ہوتے، لاڈلا رکھتے ہوتے، تو اس کی چھوٹی سی خواہش پوری نہیں کر سکتے۔ اگر والد لڑکی کی چھوٹی سی خواہش پوری نہیں ہو سکتی۔ مثلا تو بیٹی نے کہا کہ میں اس فلاں سے شادی کرنا چاہتی ہوں، تو باپ محبت کرتا ہے بیٹی سے، وہ معلومات تو کرے گا نا کہ لڑکا ہے کون۔ معلومات اگر محبت کرتا ہوتا تو دیکھیں، محبت کرتا ہوتا تو اس کی خوشی کی پوری نہیں کر سکتا۔ بات محبت یا محبت ہی تو، محبت میں اگر بیٹی چھری اٹھا لے گی تو کوئی باپ تھوڑی کوئی چھری میں ہاتھ پکڑنے دے گا یار۔ لیکن وہ تو نہیں، یہاں بعض اوقات اولاد نادانی کرتی ہے، اور یہ فلموں ڈراموں کو دیکھ کر ان کو مطلب کہ محبت کا جن چپک جاتا ہے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ فلم کی طرح ہم لوگ بھی کچھ ایسا کچھ کام کر لیں گے۔ نہیں دیکھیں فلم میں 3 گھنٹے کے اندر سارا مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ میں آپ کو تو سارا مسئلہ حل ہوتا ہے، بتی بن کے سو بھی تو جاتا ہے آدمی۔ نہیں تو آپ یہ دیکھیں دنیا کے سارے مسائل، سارے ٹینشنیں، وہ سب ایک دم سارے مسائل پہ قابو تو پا ہی لیتے نا۔ ایونچولی وہ جو ہیرو ہیروئن ہوتے وہ تو ایک ہو ہی جاتے ہیں۔ تو جب کچھ ایسا یہاں پہ بھی ہو سکتا ہوگا آئی صاحب، دیکھیں ایسا اس میں ایسا نہیں۔ یہ شادی کا کرنا نہ کرنا خالی اخراجات کی بنا پر ہی معاملہ منحصر پورا نہیں ہے، یعنی اس میں یہ بھی ہوتا ہے عموماً جو غیر شادی شدہ ہے ان کو یہ ہوتا ہے کہ ابھی اس وقت کی جو ہے نا غیر شادی شدہ والی لائف ہے نا، اس سے خوب انجوائے کر لیں، خوب مزہ لے لو، کیونکہ جب شادی کر لیں گے نا اس کے بعد تو وہی کبھی اس میڈیکل میں کھڑے ہوں گے، کبھی وہاں پہ پیمپر لے رہے ہوں گے، تو کبھی بچوں کے کپڑوں میں لگے ہوئے ہوں گے، تو کبھی وہ سبزی کے اس پہ ٹھیلے پر ہم کھڑے ہوں گے، کیونکہ اس وقت تو وہ نہ سبزی کی طرف اس کو نہ ریٹ کا معلوم ہے، نہ پیمپر کے ریٹ کا معلوم ہے، نہ دوسرے معاملات کا معلوم ہے، کچھ بھی نہیں، فری ہے، مزے، رات کو دیر تک بیٹھنا، مزے کرنا، انجوائے کرنا۔ تو اس وقت جتنا بھی ہے نا ٹائم ہے نا یہ کھینچ لو، اور اس پر دھرا برا رکھا ہوا کس پر ہوتا ہے؟ عموماً لوگوں میں یہی مشہور ہوتا ہے ماں باپ نے شادی سے روکا ہوا ہے، وہ اپنی مزے لے رہا ہوتا ہے کوارا، کہ اس وقت جو کرنا ہے کر لو، اس کے بعد جو مصروفیات ہوگی اور جو اخراجات بڑھ جائیں گے اور جو معاملات بڑھ جائیں گے وہ پھر کون نپٹے گا؟ تو یہ خالی یہ نہیں ہے کہ 5 لاکھ میں شادی ہو رہی ہے یا 35 لاکھ میں ہو رہی ہے، اس میں نوجوانوں کا بھی اپنا کردار ہے۔
دونوں الگ الگ باتیں ہو گئی نا. پہلے ہم اس کو کلیئر کر لیں. جو کورٹ میرج جو یہ لے کر چلے ہیں اور یہ تو بہت زیادہ مطلب کہ کورٹ میرج کی فیور میں جا رہے تھے. نہیں, میں پرسنلی تو فیور میں نہیں ہوں, لیکن میں وہ جو لوگ ہیں ان کی نمائندگی, وہ جو ان کی سوچ ہے وہ آپ تک منتقل کر رہا ہوں. بات ہے کہ جب وہ بیچارے دو جب لڑکی شادی ہو رہی ہوتی ہے نا, یہ دو خاندانوں کا ایک ملاپ ہوتا ہے. تو ایک بچے پیدا ہوتے ہیں, پھر بہنوں کی شادیاں ہوتی ہیں, یہ سب ہوتا ہے تو خاندان جمع ہوتے ہیں. اب جب یہ خاندان جمع ہوتے ہیں, جب میچنگ ہی نہیں ہے تو لڑائیاں ہوتی ہیں, جھگڑے ہوتے ہیں. پھر یہ دونوں مطلب کہ جو لڑکا لڑکی ہے نا, یہ سمجھتے ہیں کہ مطلب یہ جو ہمارا جو ابھی جو شادی سے پہلے کا جو ایک دوسرے کے ساتھ جو بات چیت کا اور ملنے جلنے کا انداز ہے نا, یہ شادی کے بعد بھی رہے گا. ایسا نہیں ہوتا. یہ ابھی چپ چپ کر بھاگ بھاگ کر گھنٹہ 2 گھنٹہ 5 گھنٹے کے لیے اگر اللہ نہ کرے یہ مل جاتے ہیں, ناجائز ہے جو ملتے ہیں. تو اب یہ کوئی شادی کے بعد ایسا تھوڑی ہوگا کہ یہ شادی کے بعد چلو نکاح ہو گیا, اب تو جا, اب 2 گھنٹے ملیں گے پھر اس کے بعد چلے جائیں گے. اب یہ کھانا پینا اور رہنا سب ساتھ ہوتا ہوگا. اب ایک دوسرے کا مزاج چلے گا, اب ٹکرائیں گے, اب چڑچڑاپن ہوگا. اب وہ بولے گی کہ تو ایسا تو تھا نہیں, بولے گا تو کون سی ایسی تھی. تو اب یہ دونوں لڑے. اب یہ جو دونوں لڑے تو لڑنے کے بعد اب ان کو بچائے گا کون؟ کورٹ کا وہ مطلب میجسٹریٹ بچانے کے لیے آئے گا یا وہ وکیل بچانے کے لیے آئیں گے جن کی موجودگی میں انہوں نے سائنیں کی تھی. اب وہ خاندان کہاں ہیں, وہ گھر کہاں ہیں, وہ ماں باپ کہاں ہیں, وہ دعائیں کہاں ہیں, وہ مطلب کہ وہ سرپرستی کہاں ہے ان کی, کہ جب اب یہ روتا ہوا جائے گا کہ بلکہ جائے گا بھی کیا, جائے گی کہ یہ ہو گیا, تو اب وہ ماں باپ ویسے بیچارے رسوا ہو گئے. بہت مطلب یہ رسوائی ہوتی ہے. تو ایک دنیا کا ایک نظام بنا ہوا ہے, جائز اور ناجائز کی بحث نہیں کر رہا. میں تو یہی مشورہ دوں گا ہمارے اسلامی بھائیوں کو, اسلامی بہنوں کو, کہ کبھی بھی کورٹ میرج کی طرف برائے کرم مت جائیے. مدنی چینل کے ناظرین, اسی موضوع پر امیر علیہ سنت کا آئیے آپ کو مدنی گلدستہ دکھاتے ہیں. کورٹ میرج آدمی جب ہی کرتا ہے کہ جب اپنے ماں باپ سے خطرہ, اس کے ماں باپ سے خطرہ, تو یوں مطلب ہے کہ جنگ عظیم کا اندیشہ ہوتا جب جا کر کورٹ میرج کرتا ہے. ورنہ سب کو مزہ آتا ہے کہ میں شان و شوکت کے ساتھ گجرے پہن کر اور مطلب وہ سینکڑوں باراتیوں کی دھوم میں بارات میں چلوں. تو یہ ایک ایسی مجبوری ہوتی ہے جس سے کورٹ میرج کرتا ہے نفس کے ہاتھوں مجبور ہو کر. تو یہ اس کا تو ہم انہیں حوصلہ شکنی ہی کرتے ہیں کہ کورٹ میرج نہ کریں, بلکہ اپنے ماں باپ کو اعتماد میں لیں, دونوں خاندان اعتماد میں ہوں اور ماں باپ کی پسند کی شادی کریں تاکہ آپ کے گھر میں فساد نہ ہو, ماں باپ کی دلاداری نہ ہو, خاندان کی بدنامی نہ ہو. بہت بدنامی ہوتی ہے خاندان کی, جو کورٹ میرج کر دونوں خاندان بدنام ہوتے ہیں تو بہت نقصان ہوتا ہے اس سے. تو جذباتی قدم نہ اٹھایا کریں. باپا کورٹ میرج جو ہے یہ تو بات کا معاملہ ہے, یہ بھی کچھ وضاحت فرما دیں کہ کورٹ میرج سے پہلے کے جو معاملات ہوتے ہیں ہمارے یہاں پر, کیونکہ کورٹ میرج کی عمومی طور پہ جو نوبت آتی ہے وہ لو میرج کے ذریعے محبت, تو یہ جو ہمارے یہاں محبت کا سلسلہ ہے اس کے بارے میں بھی آپ تھوڑی سی وضاحت فرما دیجیے کہ اس کا کیا شرعی حکم ہے. اب مروجہ جو عشق مجازی ہے نا, یہ تو مطلب ہے کہ گناہوں کا مجموعہ دیکھا جا رہا ہے. جو آج کل عشق مجازی کرتے ہیں تو اب اس کو مطلع کرتے ہیں, اب اس کو پتا چلا تو اب پہلے ایک طرفہ تھا تو 2 طرفہ ہو گیا. اب موبائل فون ماں باپ نے بچوں کے ہاتھ میں دے دیے تو یہ بچے, جوان بچے جو ہیں, یہ اپنے ماں باپ کو ستانے کی پلاننگ جاری رکھتے ہیں فون کے ذریعے. ماں باپ تو خوش ہوتے ہی نہیں ان کاموں سے, ان کی دنیا برباد ہوتی ہے اس سے, اور ایک دوسرے کو تحائف دیتے ہیں, یہ بھی حرام اور رشوت ہے. گناہوں کی یہ پنگیں بڑھاتے ہیں اس طرح, اور آخر کار جب بھانڈا پھوٹتا ہے خاندان میں تو یہ بھاگ جاتے ہیں, یا خودکشیاں کرتے ہیں یا لو میرج کرتے ہیں, کچھ نہ کچھ وہ ایسے الٹے سیدھے قدم اٹھاتے ہیں. اس لیے شروع سے یہ اپنی اولاد کو کنٹرول میں رکھنا چاہیے. میں تو واقعی اتنا ڈرتا ہوں, یہ خاندان والے جو بچے بچیاں کھیلتے ہیں نا آپس میں تو اس سے بھی کتراتا ہوں. بچی تو اب بھی نہ سمجھ ہے, اب یہ 6-7 سال کی ہو گئی ہے اور یہ 7-8 سال کا یہ بچہ ہے, بھلے کزن ہے کوئی بھی ہے, یہ کھیلتے ہیں آپ خوش ہوتے ہیں, پکی دوستی ہو گئی, پھر آپ الگ نہیں کر سکو گے. پھر یہ بھاگ جائیں گے, کورٹ میرج کریں گے, خودکشیاں کریں گے, آپ کو مار ڈالیں گے. مار بھی ڈالتے ہیں ماں باپ کو, پھر بھلے سریوں کے پیچھے اور پھانسی کا بندہ, لیکن جذبات میں کر ڈالتے ہیں. تو اس لیے وہ بولتے ہیں نزلے کو روکو اگر بخار سے بچنا ہے. تو پہلے سے ہی بچیاں جو ہیں وہ بچیوں کے ساتھ کھیلیں اور لڑکے لڑکوں کے ساتھ کھیلیں. میری چلے گی کچھ بھی نہیں, مجھے پتہ ہے, ابھی تو بچہ ہے, ابھی تو بچے ہیں, 12 سال ہو گیا, 14 سال ہو گئے, 15 سال ہو گئے, بچے رہتے. تو یہ ماں باپ کی
मालूमात की कमी की वजह से ये लोग ऐसा करते हैं। तो अपनी बच्चियों को अपने खानदान के बच्चों से बचाओ। हाँ, भाई बहन का मामला इसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन चाचा मामू के जो है इनमें तो है पर्दा ना। अब भी पर्दा नहीं है जब तक ये छोटे छोटे नाबालिग हैं। जब बालिग हो जाए तो पर्दा तो होगा ना, शरीयत पर्दा नाफिज कर देगी, क्योंकि इनमें शादी जायज़ है। अब ये कि अगर आप शादी नहीं करना चाहते होंगे तो ये फिर फसाद होगा, फिर उसके लिए तैयार रहें। काश के दिल में उतर जाए मेरी बात। आमीन। कोई ना कोई वालिद के लिए कोई क्राइटेरिया आप बयान करेंगे कि अगर कोई बाकायदा सही तरीके से रिश्ता लड़की का के लिए जो है ना वो अपना लेने के लिए भेजता है, अपने घर वालों को भेजता है, इसके बावजूद भी वो लड़की का वालिद रिश्ता देने से इनकार कर देता है, तो अब इनके लिए क्या चारा कार रह जाता है? क्योंकि आए दिन इस तरह के वाक़यात अखबारों में आ रहे हैं कि रिश्ते के इनकार करने पर लड़के ने जाकर लड़की को गोली मार दी और गोली मारने के बाद खुद भी जो है ना खुदकुशी कर ली। ये अभी पे दर पे जो है ना 2 वाक़यात हुए हैं, बल्कि शादी वाले दिन का वाक़या है कि उस लड़की का किसी और जगह जो है रिश्ता हो रहा था, लड़का गया और उसने जो है वो लड़की को भी जो है वो अपना गोली मार दी और खुद भी जो है खुदकुशी कर ली। तो अब इसकी रोकथाम के लिए कोई ना कोई क्राइटेरिया तो आप बयान करेंगे ना वालिद साहब को। ठीक है, वो बिल्कुल उसके खानदान पर पूरा नहीं उतर रहा, तो कोई ना कोई ऐसी राह। इतना जरूर अर्ज कर दूंगा कि अगर लड़की हो या लड़का, अगर माँ बाप के सामने कोई अपनी ख्वाहिश रखते हैं तो अगर माँ बाप देख लें कि अगर कुफ मिलता है और मतलब कोई इनके लिए कोई आर नहीं है ऐसी को खास, तो मेरा तो माँ बाप को यही मशवरा है कि फिर दिल बड़ा करके इनकी वहाँ शादी कर देनी चाहिए। ये मेरी अपनी माँ बाप को मदनी मशवरा, और ये जो मैं मदनी मशवरा दे रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह अमीर सुन्नत की तालीमात की रोशनी में दे रहा हूँ कि फिर मतलब कि ये मसाइल होते हैं, फिर भागने के कोर्ट मैरिज और फिर ये खुदकुशियों तक फिर नौबत पहुँचती है, कत्लो गारत की नौबत पहुँचती है। तो अगर माँ बाप देख लें कि अब बोले कि नहीं हमने बचपन से ज़बान की हुई है तो अब आपकी ज़बान के चक्कर में इनके क्यों दाव पर लगा रहे हैं, तो अगर कोई ऐसी साइड इफेक्ट नहीं है गौर कर लें तो बच्चों का मान रख लें। मैं तो ये इनको मशवरा दूंगा। लेकिन अगर मिसाल के तौर पर फिर भी अगर माँ बाप नहीं मानते तो ये तो जहालत है ना कि जाकर ये मार देना, उसको मार देना, खुद को मार देना, यानी खुद एक तो कत्ल किया, कत्ल ना हक किया हराम, फिर खुदकुशी की हराम। और ये जो शुरू से जो केसेस चलते रहे दोनों के, और उसमें खुदा ना कहता ये हराम कामों का जो मिलाप ने मिलना जुलना था, ये फिर जो इस दौरान ये जो आशिक और माशूक जो एक दूसरे को तोहफा देते हैं, ये रिश्वत के हुक्म में ये हराम। अब इतने हराम काम करके फिर हराम मौत मर का, और ये हराम मौत मर कर बारगाह इलाही में हाजिर होना है, ये क्या किस मुंह से हाजिर होगा? तस्वुर तो करे, कर क्या रहा है? यही तो मैं अर्ज कर रहा हूँ कि दिमाग खराब। यार पहले भी तो लोग थे यार, 25-50 साल पहले के ये मैटर थे। बिल्कुल डेफिनेटली मैं आपको अर्ज करूं कि ये दिमाग खराब फिल्मों ड्रामों ने क्या हुआ है, मीडिया ने क्या हुआ, और ये मीडिया की तबाही, ऐसी तबाही, ये तो मीडिया की तबाही का एक पहलू है ना। मीडिया तो बहुत सूरतों में लोगों को तबाह कर रहा है, और हमारा जो मौजू है ये मीडिया की तबाही का एक पहलू है। इस तरह का लड़का लड़की की मोहब्बत, प्यार, दोस्ती, और ये घूमना फिरना, और मतलब कि भाग जाना, फिर शादियां कर लेना, और ये कर लेना, वो कर लेना, फिर वो कूद जाएगा तो वो बच जाएगा, तो उधर तो वो कूद जाएगी तो बच जाएगी, तो फिर अब इधर ये बोलेगा अपने कूदेंगे बचेंगे तो माँ बाप करा देंगे। अरे बचेंगे तब की बात है ना, कूदो को तो गए। ये फिल्म को देखकर दिमाग खराब हो जाता है, कैप्चर कर लेता है फिल्म, मतलब पूरा आपकी डायमेंशन तब्दील कर देती है एक पिक्चर यार। 3 घंटे तक 2 घंटे तक अगर आप एक चीज देखते हैं, अभी जैसा हम बोल रहे हैं, हम मतलब कि सीधी सी बात है, आधा पौना घंटा हम भी बयान करते हैं, मुबलिक बयान करता है, तो बयान करते 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 एक रिदम बनता है, और हम मतलब के पौने घंटे के बाद कहते हैं कौन 12 माह के लिए सफर कर रहा है यार, उठ जाते कौन। मतलब एक पौने घंटे के अंदर आप 1 घंटे के अंदर बयान करते करते लोगों का माइंड तब्दील कर देते हैं, माइंड सेट तब्दील हो जाता है। वो सोच कर भी नहीं आता कि मैं इज्तिमा से जाऊंगा तो दाढ़ी वाला बन के जाऊंगा, मैं इज्तिमा से जाऊंगा तो हमामा शरीफ पहन के जाऊंगा, मैं इज्तिमा से जाऊंगा तो मैं ये होके जाऊंगा, मैं नमाजी बन के खड़ा होऊंगा, मैं शराब से तौबा करके खड़ा होऊंगा। बयान तो ये
اس کو کنٹینیو مائنڈ کے اندر ایک بار ڈالے تو چینج ہو جاتا ہے، بیان کا اثر لیتا ہے نا. مطلب حدیث پاک ہے کہ بیان میں جادو ہوتا ہے، بالکل. تو وہ مطلب کیپچر کر لیتا. تو اسی طرح اس طرح کی میڈیا کے یہ سارے جو الٹے سیدھے انداز ہے یہ بھی مائنڈ کو بدلتے ہیں. چھوٹی عمر سے ہی بچوں کے دماغ خراب ہو رہے ہوتے ہیں اور نوبت یہاں تک پہنچ جاتی ہے. اور پھر یہ جو شادی بیاہ کا مسئلہ ہے یہ بھی سمپل سی بات ہے کہ یہ بہت گلیمرائز کر کے شاید ہو سکتا ہے کہ میڈیا پر اس طرح دکھایا جاتا ہو کہ ہلکی پھلکی شادی چلتی ہی نہیں ہے یار. اب وہ یعنی اصل میں ہوتی ہے نا کچھ پرسویشن اسٹائلز ہوتے ہیں, کچھ ترکیبیں ایسی ہوتی ہیں. اب وہ 600 کروڑ 1200 کروڑ یعنی 2000 کروڑ وہ اس طرح سے تذکرہ کر رہے ہوں گے, ایک سیٹ اپ میں کوئی بنا دیں گے. وہ شاید اس نے گھر میں جو ہے نا 1200 روپے نہ دکھے ہوں, اس کو اسکرپٹ ملا ہوا ہے 1200 کروڑ روپے میں بات کرنی ہے اس نے, تو وہ بڑے نارمل انداز میں 1200 1500 کروڑ 2000 کروڑ 5000 کروڑ 1200 کروڑ لکھ کے تو اس کو آتی نہیں پتا ہوگا. اب وہ جو دیکھ رہا ہے نا بیٹھا ہوا, وہ اس کی تو فینٹیسی ہے, وہ فینٹیسی میں چلا گیا, اور وہ حسرت کے مارے اس کا تو اب جو وہ تاثر لیتا اس سے اب وہ مقابلہ کرنے کی میڈیا نے دماغ خراب کیا نا. اور جو آپ کی بات ہے نا کہ یہ نوجوان مزے لے رہا ہوتا ہے, کس چیز کے مزے لے رہا ہے وہ؟ مطلب یہی کہ اپنا دوستوں کے ساتھ بیٹھ جانا, اپنے دوستوں کے ساتھ شادی شدہ لوگوں کو منع ہے نہیں ٹائم پاس کرنا, اور جو شادی شدہ لوگ ٹائم پاس نہیں کرتے. نہیں 1 by 1 چلتے ہیں. آپ جو کہہ رہے ہیں کہ یہ شادی اس لیے نہیں کرتا کہ یہ مزے لے رہے ہوتے ہیں, وہ کیا مزے لے رہے ہوں گے؟ اگر کوئی جائز اور مباح کام اس طرح کی کوئی چیز کرتا ہے تو ٹھیک ہے, وہ ایک نارمل سی بات ہے. سب جیسے ہماری لائف میں نا پارٹنگ ہوتی ہے, ڈیٹ آنا ہوتا ہے. اب یہاں تو ایسا ہوگا بچوں کی امی پوچھنے لگ جائیں گی کہ کہاں تھے. یہی سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ آپ کبھی یہ نہیں سوچا اس لڑکے نے کہ ماں انتظار کرتی ہے. یہ ہے مسئلہ, یہ ماں انتظار کرتی ہے, یہ سوچ کے کبھی جلدی نہیں آتا. اور بیوی انتظار کر رہی ہے, جلدی آ جائے گا. ماں بھوکی ہوگی تو گھر بھاگ کر نہیں آئے گا کہ یار ماں کے ساتھ کھانا کو, ماں بھوکی ہوگی, بیوی بھوکی ہوگی تو فوراً آ جائے گا. نہیں یہ اس کو لڑائی جھگڑا شروع ہے, ماں جھگڑا نہیں کرتی نا, ماں جھگڑا نہیں کرتی, نیچر سمجھتی ہے, وائف نہیں سمجھتی, تھوڑی لیٹ ہو جاتی ہے. وہ پھر لڑائی جھگڑا شروع ہو جاتا ہے. پھر جب کمرے سے باہر آواز جاتی ہے تو پھر وہ باہر والے بھی انوالو ہو جاتے ہیں, پھر تو پورا ایک سین شروع ہو جاتا ہے. اس لیے تو کرنا پڑتا ہے. یہ صحیح فرما رہے ہیں کہ شادی سے پہلے کی جو لائف ہے وہ واقعی بڑی آزاد لائف ہے. شادی کے بعد تو 10 بجے گھر میں قید ہونا پڑتا ہے. یہ بتائیے کہ یہ اچھا یا برا ہے؟ یہ وہی دوستی بھی تو ہونی چاہیے نا, ایک لائف سٹائل ہوتا ہے, ایک دوستی ہوتی ہے. انسان بچپن سے جن دوستوں کے ساتھ ہوتا ہے, ایک روٹین بنی ہوئی ہے 20 سال سے 25 سال سے, کہ ویکینڈ کے اوپر پوری رات 3-4 بجے تک دوستوں کے ساتھ بیٹھنا ہے, کہیں گپ شپ کرنی ہے, تھوڑا مائنڈ کو فریش کرنا ہے. پورے ویک کی ایک ٹینشن ہوتی ہے. آپ کے گھر میں بیوی نہیں تھی, مائنڈ جب فریش کرنے کے لیے آپ کو دوستوں کا سہارا لینا پڑتا تھا. آج الحمدللہ گھر کے اندر ایک عورت ہے, اور اس کے ساتھ آپ جتنا مائنڈ فریش کیا کریں گے, اس کے ساتھ رہ کر تو آپ بہت سارا ثواب کما سکیں گے. اور اس نے کب آپ کو منع کیا ہے کہ آپ اپنے جو واجبی قسم کے جو دوست وغیرہ ہوتے ہیں, آنا جانا ہوتا ہے, اسے وہ روکتی تو نہیں ہے. کتنے فیصد لوگ, یعنی یہ جو نوجوان جن کی نمائندگی کر رہے ہیں, یہ کتنے فیصد لوگ ہیں کہ جو اس طرح کا ذہن رکھتے ہیں؟ بلکہ ایک تعداد ہے نوجوانوں کی جو تو یہ کہتے ہیں کہ ہماری شادیاں جو ہے نا نہیں ہو رہی. اور پھر آپ جو فرما رہے ہیں نا کہ بیوی کے حوالے سے, ظاہری بات ہے کہ انہوں نے جو انجوائمنٹ شادی سے پہلے دیکھی ہے وہ تو انہوں نے مطلب سنی ہے اور اپنے طور پر دیکھا ہے, اور جو شادی کے بعد یعنی بیوی اور بچوں کے ساتھ جو لائف ہے اس کا جو ایک لذت اور اس کا جو ایک اس کو لطف ہے, وہ ظاہری بات ہے اس نے چکھا ہی نہیں ہے, تو وہ اس کو نوجوانوں والی لائف ہی جو ہے وہ سمجھ میں آتی ہے. اس کا پرابلم یہ ہے اکبر بھائی کہ اس کو شادی کے بعد ملا گھر کیسا ہے. اگر گھر کے اندر جو جس سے اس کے نکاح ہوا ہے وہ ہے ہی مطلب کہ وہ مغز ماری والی, وہ ٹینشن دیتی ہے, لڑائی جھگڑے کرتی ہے, تو وہ بولے گا یار میں دوستوں میں اچھا ہوں. اور اگر وہ محبت دینے والی, جیسے کہ حدیث پاک میں کہ محبت کرنے والی عورت سے شادی کرو, یہ ہے. حتیٰ کہ یہاں تک حدیث میں آئے کہ زیادہ بچے پیدا کرنے والی عورت سے شادی کرو, دیندار عورت سے شادی کرو. یعنی جس کے متعلق شریعت نے جس سے شادی کرنے کی ہمیں ترغیب دلائی ہے, کہ ہم نے اسے شادی کی نہیں کی, ہم نے شادی ایسے دیکھی کہ جو مطلب کہ وقت سے پہلے بوڑھا کر دیتی ہے مرد کو. یعنی حدیث پاک کا جو مضمون مجھے یاد آ رہا ہے, امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے نقل کیا ہے کہ نیک عورت, عورتوں میں ایک نیک عورت ایسی ہے جیسے کہ 100 کالے کووں میں ایک سفید کوا. اب عورت کا انتخاب کیا, اس کی پہچان کیا, یہ سب فیملی کرتی ہے یار.
یہی گھر والے کرتے ہیں. اب آپ مجھے بتاؤ یار، جس عورت نے اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر، جس نے زندگی بھر پالا پوسا بڑا کیا، اتنے احسان ہیں ماں باپ کے، اتنی خدمت ہے ماں باپ کی، ماں باپ کے احسانوں کو، ماں باپ کی خدمت کو، ماں باپ کی شفقتوں کو، ماں باپ کی عزتوں کو چھوڑ کر جو غیر محرم مرد کے ساتھ دوستی کر کے بیٹھی ہوئی ہے، وہ لڑکے کو سمجھ نہیں آتی کہ یار یہ جو اپنے ماں باپ کی نہیں ہوئی ہے میری کیسے ہوگی. اور وہ لڑکا جو اپنے ماں باپ کی عزت داؤ پہ لگا کے یہ سب کچھ کر رہا ہے، لڑکی کو نہیں سمجھ آتی. اور پھر دونوں پہلو کو سامنے رکھ کر میں یہ کہوں کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی پر جرت کرتا ہے وہ کس کا کیا ادا کرے گا. تو یہ کانسیپٹ ہے. اور میں آپ کو مشورہ یہ دوں کہ ایسا نہیں ہے کہ شادی کے بعد انسان کی زندگی قید و بند کا شکار ہو جاتی ہے. یہ بتائیے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو ہمارے رول ماڈل ہے نا. سرکار صلی اللہ تعالی وسلم نے شادیاں کی، کئی شادیاں کی، صحابہ کرام علیہم رضوان میں رہے، آپ نے تجارت کی، کام کاج کیا، کاروبار کیا، اور بھی بہت کچھ کیا، تبلیغ دین، جو کچھ تھا یہ سب ہمارے سامنے ہے. پوری فیملی تھی. اچھا، پھر ایک سے زیادہ ازواج مطہرات کو لے کر آپ جلوہ فرما رہے ہیں، ان کے آپس میں رابطے اور ان کی جو ترکیبیں تھیں. اسی طرح صحابہ کرام علیہ رضوان کی زندگی دیکھ لیجئے، ایک سے زیادہ شادیاں کر کے بھی یہ گھر میں کس طرح مطلب کہ رہا کرتے تھے. ان تمام تر پہلو کو ہم کیوں نظر انداز کر رہے ہیں؟ دیکھیں ہمارے رول ماڈل یہ ہے، ان کو تھوڑا سا سامنے رکھیں. اور پھر حدیث پاک میں ہے کہ شادی آدھا ایمان محفوظ کر دیتی ہے. شادی سے آدھا ایمان محفوظ ہو جاتا ہے، اور آدھے کے معاملے میں خدا سے ڈرو. یہ حدیث پاک ہے. تو شادی سے دور رہنا ہے تو یہ نا کہ میں یہ مزے لوں گا، وہ مزے لوں گا، یہاں جاؤں گا، وہاں جاؤں گا. تو یہ مزے تو بعض تو بہت گناہوں بھرے مزے ہوتے ہیں، ان سے تو ویسے ہی بچنا چاہیے. گھر اور شادی کے بعد انسان میچورڈ ہو جاتا ہے، رسپانسیبل ہو جاتا ہے، احساس ذمہ داری بڑھ جاتی ہے. آپ خود کہتے ہیں یار 10 بجے گھر پر آ کے بیٹھنا پڑے گا اور یہ سب کرنا پڑے گا. نجات کے 3 مدنی پھول حدیث میں ہیں. نجات کے 3 مدنی پھول ہیں. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کا خلاصہ عرض کر رہا ہوں. نجات کس میں ہے؟ نجات کس چیز میں؟ یہ بیان کرتا ہوں. نجات اس میں ہے کہ اپنے گناہوں کو یاد کر کے رو، زبان کو قابو میں رکھو، اور تمہارا گھر تمہیں کفایت کرے. بلکہ ایک حدیث میں ہے کہ اپنے گھر کے پیون بن جاؤ. بالکل جیسے گھر سے نکلنا حسب ضرورت ہی گھر سے نکلنے. زمانہ دور ایسا نہیں ہے جو گھر سے اب بار بار نکلیں اور باہر رہیں. ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہے، فائرنگ ہو رہی ہوتی ہے. اب آدمی کہاں جائے گا یار؟ اور ماں باپ کو ٹینشن الگ، پھر گھر والوں کو ٹینشن الگ. تو میں تو نوجوانوں کو یہی مشورہ دوں گا کہ جلدی شادی کر لیا کریں. نکاح میں برکت بھی ہے. نکاح میں برکت ہے، نسل ہے پوری یار. نکاح کی بنیادی نیت کیا ہے؟ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی نے نکاح کی بنیادی نیت لکھی. نکاح کی بنیادی نیت یہ ہے کہ نسل میں اضافہ ہو. ان باتوں سے کانسیپٹ آپ کی باتوں کو سن کر اب نوجوانوں کا یا کاروں کا کانسیپٹ کلیئر ہونا چاہیے کہ مطلب شادی ہونے کے بعد ہم بند نہیں جائیں گے. شادی کے بعد انشاءاللہ کئی برکتیں جو چھپی ہوئی ہیں جو انشاءاللہ ہمیں میسر ہوں گی. جو آپ نے فرمایا، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے اور صحابہ کرام کے حوالے سے، اس زمانے میں جو فیمیلز ہوتی تھیں تو وہ بڑی نیک ہوا کرتی تھیں. آج کل تو یہ ہے کہ اگر ابھی آپ نے شادی کر لی تو شادی سے پہلے ہی میسج آ جاتا ہے ہونے والی بیوی کی طرف سے کہ جی منہ دکھائی میں اتنے ہزار کا تو موبائل چاہیے کم سے کم. نہیں تو شادی والی پہلی رات میں ہی ڈیمانڈ آ جاتی ہے کہ میرے پاس موبائل نہیں ہے، 2-3 دن میں آپ مجھے اس قسم کا موبائل لا دیں. تو اگر بندہ وہ ڈیمانڈ پوری کرے تو پتہ چلتا ہے کہ 2 مہینے کی سیلری اس موبائل میں جا رہی ہے. اب نہیں کی تو تیسرے دن ہی منہ پھلا ہوا ہے. اب وہ یہ کیا کریں، اس کے بعد ایک کے بعد ایک کے بعد ایک ضروریات. اس کے پیچھے یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ ماں باپ نے گزشتہ لائف ایسی دی ہوتی ہے، گزری ہوئی زندگی اتنی آسائشوں والی دی ہوئی ہوتی ہے کہ وہ شوہر نہیں دے پاتا. کیونکہ نارملی شوہر کی عمر 30 سال 32 سال ہوتی ہے اور باپ کی عمر 55-60 سال ہوتی ہے. تو اس کی 55-60 سال کی کمائی کے اندر جو لائف سٹائل ملتا ہے نا، وہ 30 سال کے 32 سال کے لڑکے کی کمائی کے اندر پاسبل نظر نہیں آتا، اسپیشلی آج کے زمانے میں. تو یہ ایک بڑا پرابلم ہے کہ بندہ دور رہتا ہے تھوڑا بہت شادی سے کہ یار اس کی فرمائشیں کون پوری کرے گا. یہ ڈفرینسز تو رہیں گے، اس لیے کہ انتخاب میں غلطی ہے. بیسیکلی بھول جو ہے نا وہ انتخاب میں. اگر آپ نے گاڑی غلط لے لی اور راستے میں جا کے یہ روکتی ہے، پھنس جاتی ہے، چپ ہو جاتی ہے،
سائلنٹ ہو جاتی ہے, روڈ کے اوپر کھڑا کر دیتی ہے. تو آپ نے گاڑی کا انتخاب صحیح نہیں کیا شو. ایسا نہیں کہ گاڑی اچھے نہیں ملتی, آپ اس چیز کا انتخاب کریں جو انتخاب ہمیں حدیث پاک میں دیا گیا ہے. انشاءاللہ آپ کو پرابلم نہیں آئے گی. وہ موبائل مانگنا تو دور کی بات ہے, انشاءاللہ موبائل کا استعمال بھی غلط نہیں کرے گی. وہ اس لیے عرض کی نا کہ 4 وجوہات کی وجہ سے بندہ شادی کرتا ہے. ایک ہے اس کا حسن و جمال, ایک ہے اس کا خاندان و نسب, ایک ہے اس کا مال, اور چوتھا ہے اس کی دینداری. پچھلی 3 چیزوں کو بھی اہمیت حاصل ہے, لیکن فوقیت جو ہے نا وہ دینداری کو ہے, کہ دینداری کو دیکھے. کیونکہ یہ چیز یہ آ گئی نا تو آپ کو جو پرابلم آپ جو سوچ رہے نا یہ ہو جائے گا, یہ سارے پرابلم اس کا حل یہاں ہے کہ جو آئی ہے نا وہ با اخلاق اور خدا سے ڈرنے والی ہے. تو وہ کیسے مطلب کہ اس طرح کی چیزیں کرے گی؟ تو اس قسم کی خاتون ڈھونڈنے کے لیے تو پھر دعوت اسلامی کے ماحول میں ہی شادی کرنی پڑے گی. اس سے باہر تو امید لگتی نہیں ہے کہ اس قسم کی خاتون مل جائے. اگر آپ نیک اسلامی بہن ڈھونڈ رہے ہیں تو آپ بولتے ہیں کہ اسلامی بہنوں میں نیک نہیں ہے, تو کیا اسلامی بھائیوں میں نیکوں کی فوج نکلی ہوئی ہے؟ اگر کوئی نیک اسلامی بہن کوئی نیک لڑکا ڈھونڈنے کے لیے چلے تو اس کو یہ نیک لڑکا ملتا کب ہے؟ وہ بھی تو مطلب کہ فرمائش کی لسٹ لے کر چل رہا ہے کہ جناب لڑکی ایسی 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 ہے, بھلے خود مطلب کہ وہ کوا بنا ہوا ہے مگر اس کو چاہیے مطلب کہ پری. تو اس کے لیے کیا مطلب کہ تو یہ دعوت اسلامی کے ماحول میں اگر ڈھونڈے تو کیوں نہیں ملے گی اس کو لڑکی؟ اللہ کرے کہ سارے کے سارا ماحول ہی دعوت اسلامی کا ہو جائے تو مدینہ مدینہ ہو جائے گا انشاءاللہ. یہ کچھ خیر خواہیاں ہیں آپ کے لیے, لے لیں, میزبان نے آپ کے لیے رکھی ہیں تو انتظام دیں, سب کو سرو کریں, علی کھلائیں سب کو ماشاءاللہ. عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی, گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی, گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی. اگر شادی میں فائدہ نہ ہوتا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم شادی کیوں فرماتے؟ سبحان اللہ. پرسنلی تو میں چاہ ہی رہا ہوں جی کہ ہمارے نوجوانوں کی جلد شادی ہو جائے. تنخواہ ہیں اس میں نہ گھر چلانا, ماں باپ کی خدمت کرنی, یہ سب نہیں ہوتا. آپ لوگ کچھ کرو نا, معاشرے میں کوئی سی تبدیلی لے کر. ایک بات ہے, ہم معاشرے کو بھول جائیں تو پھر ہمارے مسئلے ختم ہو جائیں گے. معاشرے کو بھولنے کوئی نہیں دیتا یار. کم از کم اس کو ایک ڈش پہ تو کٹل کر دیں. تو اس کو اپنی بہن کے کپڑے بھی سلوا کے دینے ہیں, اپنی ماں کے کپڑے سلوا کے دینے ہیں, اپنے بھائیوں کے کپڑے سلوا کے دینے ہیں. میں دوست کے کپڑے پہن لیتا. اس دور میں آپ یہ بات کہہ رہے ہو جبکہ دولہا باتھ روم پر 2-2, 2.5, 4-5 لاکھ روپے خرچ کر رہا ہے, تب بھی دولہے نے نمایاں ہی ہونا ہے. 50 روپے کا ہار ہی نمایاں کر دے گا. جب اس کے ہاتھ بل لگتا ہے تب تک اس کو سمجھ آ گئی ہوتی ہے کہ میں نے شادی میں اتنے اخراجات کر لیے. اپنے پاکستان میں فون کرے اور سکہ ڈالے نا ریال اور رکھو نا تو ٹک 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 بھول جاتے تھے, کام کی بات بھی بھول جاتے تھے. بات ہی بھول جاتے تھے. پہلی جو ان کا شادی ہوئی ہوتی ہے اس طرح کے اخراجات اس کو نبھانا پڑتے ہیں. اسی کو لے کر چل رہے ہیں کہ کوئی یہ نبھانے والا جو کام ہے نا اس کو ہم کسی صورت قابو پانے میں کامیاب ہو جائیں. تو ولیمے میں خرچہ کتنا؟ تو دوست یار رشتے دار کے تانے کون سنے گا کہ یار تم نے ولیمے میں بھی دال چاول کھلا دیا, مجھے بول دیتا 2 دے کے میں کر دیتا. مسئلہ یہ ہے کہ شادی کر کے بندہ گناہ سے بچے, لیکن آدمی نارملی طور پر لے کر کچھ سوچے تو میرا خیال ہے تبدیلی آ سکتی ہے. اب میاں عربی ہوتی جس کا انتقال ہوتا ہے اس کا سویا ہوتا ہے, جس کی شادی ہوتی ہے اس کا ستارہ ہوتا ہے. یہ سب مطلب نہیں, ان کا ہوا ہوگا ہمارے ڈائریکٹر صاحب, ابھی ان کے حال میں شادی ہوئی ہے, ابھی حال میں تو ان کو زیر زبر کی بڑی سمجھ آ گئی ہے. شروع سے ہی میاں عربی کوئی ستارہ لڑکی والوں نے اختیار کی نا, لڑکی والوں نے اختیار کی نا. جیسی پہلی بچے کی شادی اگر دھوم دھام سے ہوتی ہے نا تو پھر سبوں کو ان کو مینٹین رکھنا کا ایک گھریلو معاملہ بھی ہو جاتا ہے. عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی, گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی, گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی.